میرا پاک پیغمبر فرماتا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، و سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ رسول نے باقی کسی کے متعلق نہیں کہا، توجہ ہے صاحبان کی؟ بے شک ان الحسین، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم اپنے نواسے کا ذکر بتا گئے، میرے نواسے کا ذکر جہاں پہ بھی ہو وہاں نور حسین ہوا کرتا ہے۔ اب کیا کیا نور ہے؟ جن عبادات کا تعلق حسین سے ہوگا وہ ساری چراغیں ہدایت میں شامل ہو جائیں گی۔ اب اگر کہیں پہ کوئی ماتمی دستہ کھڑے ہو کے چوک میں، گلی میں، بازار میں، امام بارگاہ میں ماتمی ہلکا ماتم کر رہا ہو تو نسبت حسین کی وجہ سے نور ہدایت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہیں علم نکلا ہو تو نور ہدایت ہے، تعزیہ داری ہو تو نور ہدایت ہے، جھولا ہو تو تعزیہ داری ہو، جو بھی ہو ساری جس کا تعلق حسین سے ہو وہ نسبت حسین کی وجہ سے نور ہدایت بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو گھبرایا مت کرو، لوگ شور کرتے ہیں مسجدیں بند کرو، مجلس سے بند کرو، عزاداریاں بند کرو، ان کے ٹائم کم کرو، ان پہ پابندیاں زیادہ کرو، ان کو نظر بندی پہ زیادہ رکھو، ان پہ ایف آئی آر کاٹو، ان کو جیلوں میں ڈال دو، اس لیے کہ چور کا کام ہوتا ہے چوری کرنا، اور چور کو چوری کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اندھیرا، اور حسین کا ذکر دیتی ہے روشنی، اسی لیے تو روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ مل کے سارے پچھلے یہ مجلس ہے، یہ عزاداری، یہ ماتمداری امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتی۔ بے نقاب کر کے نہ رکھتی ہوتی تو کراچی میں یزید کی حمایت کے نعرے کیوں لگتے؟ اسی لیے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے جلوسوں سے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ باپ حسین کا نام سننے سے تڑپتا ہے، لیکن جب چھوٹا بچہ پورا محرم جلوس دیکھتا ہے، عزاداریاں دیکھتا ہے، مجلسیں دیکھتا ہے، وہی باپ جو حسین کا نام نہ لیتا ہے نہ لینے دیتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسی کے گھر میں اسی کا کھا کر اسی کی گود میں بیٹھ کے کہتا ہے بابا، وہ کالے کپڑوں والے کہتے تھے لبیک یا حسین، ادھر لبیک یا حسین، اس کا بیٹا کہتا ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے بند کرو مجلس سے، اس لیے کہ ان کے شجرے کھل جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان کی؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہو، اس سچائی کے جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان کی؟ میرے ساتھ تھوڑا سفر کیجئے گا۔ انسانیت کے مسیحا کو حسین کہتے، کہ بلا دشمن دھماکوں سے نہیں ڈرتا، مجلس حسین سے ڈرتا ہے۔ اس لیے مجلس حسین سے ڈرتا ہے کہ ماتمی کا ہاتھ اس کے سینے پہ آنے سے پہلے یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگ جاتا ہے، اور جب تماچا منہ پہ لگتا ہے تڑپ اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے ان کے جلوسوں کو بند کرو، یہاں پہ دھماکے کرو۔ یہ حیران ہو جاتا ہے جہاں دھماکے کرتے ہیں 200 شیعہ مر جاتا ہے، اگلے لمبے 400 شیعہ وہیں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ ہٹتے کیوں نہیں، یہ بکھرتے کیوں نہیں، یہ حسین کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو میں نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جبیر پور میں کھڑے ہو کر ممبر پہ ان کو بتانا چاہتا ہوں، اور جاہلوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے یزید کے نام پہ اتنے جینے والے نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے اکٹھے ہوتے۔ آپ کی کیا کہنے؟ جتنے حسین کے انسانیت کے مسیحا کو حسین کہتے ہیں، انسانیت کے مسیحا حسین کہتے ہیں۔ عزاداری حسین سے دشمن کل بھی خوف زدہ تھا، دشمن آج بھی خوف زدہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ عزاداری حسین
ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. چھوٹا بچہ یا حسین کرے یہ بھاگ جاتا ہے. علامہ عباس کو دیکھیں یہ بھاگ جاتا ہے. سن 61 ہجری 10 محرم جمعے کے دن کربلا کا میدان حسین نے انہیں نتیجہ دے دیا تھا. فیصلہ کر دیا تھا حسین نے. جان لو پہچان لو مجھے چھوڑو گے تو فیصلہ ایک ہی ہوگا. لاکھوں بد کردار ہار جائیں گے 72 با کردار جیت جائیں گے. توجہ ہے نا صاحبان کی. اور آسان کر دیتا ہوں جملہ. شرابی ہار جائیں گے نمازی جیت جائیں گے. توجہ ہے نا صاحبان کی. اور آسان کر دیتا ہوں. پتھر قبلہ میدان میں کربلا میں ہار گئے بدن جیت گئے. پانی والے ہار گئے پیاس سے جیت گئے. اگلا جملہ سب کی توجہ چاہتے ہوئے پہلے حلالی سے آخری موالی تک. قبلہ قرآن کو حفظ کر کر کے آپ کی کیا کہنے قرآن کو حفظ کر کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کر قرآن سنانے والے ہار گئے نوکے نیزہ پہ پڑھنے والے جیت گئے. یہ ہے حسین ابن علی کا نتیجہ. حسین نے فیصلہ دے دیا بھائی خبردار. اور قبلہ میری قوم کا کوئی فرد کوئی جوان کوئی بچہ بالکل مت گھبرائے کہ ہم تھوڑے ہیں شاید ہمیں خاموشی سے زندگی گزارنی چاہیے. نہیں قبلہ مزہ اسی چیز کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسین ابن علی کا ہو. پھر حسین حسین کرتے ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے. پھر اسے پتا چلتا ہے اسے کا عشق کتنا ہے. کیا کہنے ان دونوں علی کے شاگردوں کے جس کو زمانہ میسم تمار کہتا ہے. زمانہ امین سلام کرتا علی میسم کو چومتے میسم کے ماتھے پہ بوسہ دیتے میسم علی کے پاؤں کو چومتا. میسم فرماتا مولا مجھے حکم دے دیا ہوتا میں آ جایا کرتا. مولا آپ کیوں زحمت کرتے مولا آپ کیوں آ جاتے. مولا نے فرمایا میسم میں جانتا ہوں میرا ایک حکم ہوتا تم سر کے بل چل کے آتے لیکن میسم میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں میسم کے بغیر نہیں رہ سکتا. میسم میرے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ میسم میری بولتی ہوئی زبان کا نام ہے. میسم میری بولتی ہوئی زبان کا نام ہے. میسم کے ہر عمل سے علی ظاہر ہوتا ہے. میسم کے ہاتھ سے علی ظاہر ہوتا ہے. میسم کی آنکھ سے علی ظاہر ہوتا ہے. میسم کی زبان سے علی ظاہر ہوتا ہے. میسم نے کہا مولا مجھے ایک کام جانا تھا. مولا مجھے ایک کام جانا تھا. اب علی کا شاگرد ہے نا مولا مجھے ایک کام جانا تھا. فرمایا میسم چلے جاؤ نا علی ہے نا. مولا میں دکان بند کر دوں نا میسم علی ہے نا. مولا آپ بیٹھیں گے ہاں میسم میں بیٹھوں گا. میسم چلے گئے علی بیٹھ گئے. میسم چلے گئے علی بیٹھ کے. کوفہ کے ایک مشہور منافق تھا بیوی نہایت ہی مومنہ تھی. وہ گھر سے چلا تنگ آگے چلا. اس کی بیوی اٹھتی تھی تب بھی یا علی بیٹھتی تھی تب بھی یا علی کھانا پکاتی تھی تب بھی یا علی بچے کو لوری سناتی تھی تب بھی یا علی یا علی کا ود اسے تنگ کرتا تھا. وہ گھر سے نکلا کہتا ہے میں دیکھوں گا تو صحیح تیرا مولا کتنا سچا ہے تیرا مولا کتنا جانتا ہے. تو جو مولا کرتی ہے تیرے بغیر مولا میں مولا کو پہچانوں گا. میں تیرے مولا کو آزماؤں گا تیرا مولا کیسا ہے تیرا مولا کیا جانتا ہے تیرا مولا کیا نہیں جانتا. تو کہتی ہر جگہ حاضر ہوتا ہے ناظر ہوتا ہے میں پہچانوں گا. یہ کھوٹا سکہ جیب میں ڈال کے وہاں آیا جہاں علی بیٹھا تھا. میسم کی دکان پہ علی کو دیکھ کے کہتا آج خوب موقع ہے علی کو آزمانے کا. کھوٹا سکہ نکالا یا علی 1 دینار کی کتنی کھجوریں آتی ہے. مولا نے فرمایا تم کتنی لے کے جاتے ہو. بتایا میں اتنی لے کے جاتا ہوں. مولا نے فرمایا سکہ وہاں پہ رکھ دو کھجوریں لے جاؤ. وہ خوش ہو گیا. علی کو کیا پتا کھوٹا سکہ نکالا کپڑا اٹھایا نیچے رکھا کپڑا اوپر دیا. کہا یا علی میں جاؤں. فرمایا جاؤ. وہ چلا گیا. میسم آ گیا. مولا یہ تو کھوٹا سکہ ہے. فرمایا کڑوی کھجوریں بھی تو ہو گئی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کھجوریں بھی کڑوی ہو گئی. اب یہ قبلہ کھجوریں اٹھا کے مسکراتا ہوں. اب تو میں بیوی کو بتاؤں گا تو بڑا کہتی تیرا مولا ایسا تو ویسا فلاں فلاں. میں تو کھوٹا سکہ دے کے لے آیا ہوں کھجوریں. تیرے مولا کو تو پتہ ہی نہیں چلا. گھر میں داخل ہوا. بیوی کی نگاہ پڑی. اے تو کیوں ہنس رہے. تیرے مولا کو دھوکہ دے آیا ہوں. اس نے کہا عقل کے اندھے دھوکہ کھا آیا ہے.
تو دھوکہ کھا آیا ہے. اس نے کہا کیا؟ تو مولا مولا کرتی تھی، تیرا مولا حاضر ہے ناظر ہے، جانتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، جہاں یا علی کرو علی پہنچتا ہے. میں تو کھوٹا سکہ رکھ آیا ہوں، یہ کھجورے لے آیا ہوں. اس نے کہا اللہ کا نام ہے، میں تجھے ترس کھا رہی ہوں، کھانا نہیں. میں تجھ پہ ترس کھا رہی ہوں، کھانا نہیں. اس نے کہا واہ، جس علی کو یہ نہیں پتا چلا کھوٹا سکہ ہے یا کھرا ہے، اب کھانے سے کیا ہوگا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر جلدی کر، کھا بعد میں پانی پی، کھا بعد میں پانی پی. اس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا، کہا پہلے کھجور کھا، کھجور کھا. کھجور اس نے اٹھائی، اب جو ہی چکھنے کے لیے اس نے منہ میں ڈالی، گٹھلی نے سفر کیا اور حلق میں آ کے رک گئی. حلق میں آ کر رک. بیوی کہتی ہے اب پانی پینا ہے. اس نے کہا بولو تو صحیح، پینا ہے. اس نے نہیں پینا. کیا ہو گیا تجھے؟ کہیں تجھے علی کا دھوکہ خود تو نہیں ہو گیا؟ توجہ ہے صاحبان کی نہیں؟ علی کو دھوکہ دے کے آیا تھا، خود تو نہیں کھائے ہو. اس نے کہا نہیں. اشارہ ٹھیک ہے ایک اور دوں. اور اس نے کہا اس سے پہلے کہ تیری موت واقع ہو جائے چلا جا، معافی مانگ لی سے. اب وہاں سے چپ کر کے واپس پلٹا. ادھر میسم مولا علی کے قدموں میں بیٹھا ہے. مولا علی میسم کو کہہ رہے ہیں میسم یار دیکھ، وہ آیا تھا نا، اس نے کھوٹا سکہ رکھا تھا، وہ کھجورے لے کے کھجورے کڑوی ہو گئی، اب وہ واپس آ رہا ہے. ہاں مولا مجھے پتا تھا جب آپ کو کوئی دھوکہ دینے کی سوچے نا تو اس کے باپ پہ تو شک ہو یا نہ ہو، اس کی ماں امانت دار نہیں ہوا کرتی، اس کی ماں امانت دار نہیں ہوا کرتی. مولا نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر. تھوڑی دیر گزری تھی، اتنے میں وہ سامنے آیا، پیچھے پیچھے اس کی بیوی تھی، آگے آگے وہ تھا. یوں کیے ہوئے مولا علی مجھے معاف کر دینا، مولا علی مجھے معاف کر دے. بول تو سکتا نہیں تھا، اشارہ تھا مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے معاف کر دینا. اب قریب آیا، علی نے اپنی انگوشت شہادت کے الٹے پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اشارہ کیا، گٹھلی باہر آئی. مولا نے فرمایا دیکھ لیا انجام، دیکھ. یا علی. اب دیکھیں بزرگ چھیڑ دیتے ہیں تو پھر بندہ کیا کرے. ایک میں بھی علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تمہیں، میں یہیں پر علی کا نام لے کر تمہیں جلاؤں گا. یا علی. پچھلے بھی ہاتھ بلند کر جیو. واہ واہ. دونوں ہاتھ بلند. یا علی. کیا کہیں گے؟ علی کا عشق بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے. بندہ بوڑھا ہوتا ہے، جوان کہاں بوڑھا ہوتا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ جوان بھی بوڑھے ہوں لیکن عشق علی میں ہوں. توجہ ہے نا صاحبان کی؟ آیا قریب، اشارہ، ہاں جی اشارہ کیا، گھٹلی باہر آئی رکھی. یا علی میری بیوی بڑی تعریفیں کرتی تھی، میں آیا تھا آپ کے پاس، لیکن یہ کھجوریں تو کڑوی تھی، یہ تو مجھے پھانس گئی لیکن ذائقہ تو مجھے آتا رہا ہے. اتنی کڑوی تھی، اتنی کڑوی کھجوریں مجھے دے. پھر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، مولا کتنی کڑوی کھجوریں تھی، آپ نے کڑوی کھجوریں مجھے دے دی. میسم کی دکان پہ بیٹھ کے آپ کو پتا نہیں تھا، بیوی کو دیکھ کے کہا آپ کو پتا نہیں تھا یہ کڑوی کھجوریں ہیں. مولا نے کہا سکہ اٹھا، وہ کون سا کھرا تھا، جیسا خریدو گے ویسا ہی ملے گا نا. چپ کر کے چلا. زمانہ حیران تھا علی کون سی راز کی باتیں میسم سے کرتا ہے. حبیب بن مظاہر نے کہا میسم ایسا ہی ہے، لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں
مسجد کوفہ کے بالکل سامنے عمر ابن حریث کے محلے میں ایک کھجور کا درخت ہے. جب وہ جوان ہوگا اس کے ساتھ ایک بندے کو پھانسی دی جائے گی. علی کی محبت اس کا جرم ہوگا. میسم مسکرا کے کہتا الحمدللہ وہ میں ہی ہوں, الحمدللہ وہ میں ہی ہوں, الحمدللہ وہ. زمانے والے جتنے بازار میں تھے زمانے والوں تک خبر پہنچ گئی علی کے شاگرد ہیں لیکن وہ دیوانے ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. سید ہجری پہنچا, اس نے کہا صرف یہی نہیں بلکہ ان کے سر بھی کلام کریں گے. کیا سن رہے علی کے شاگرد ہیں. اب مرتبہ پتہ چلا علی کے شاگرد کیا. اب میں اگلی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. میسم نے کہا مختار, توجہ ہے نا صاحبان, یہ تعارف کروایا ہے کہ علی کا شاگرد کیسا ہوتا ہے, کیا کیا جانتا ہے. مختار بس کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں کو رہائی مل جائے گی. مختار اچھا ٹھیک ہے مل تو جائے گی لیکن فرق کیا ہے. کا فرق یہ ہے مجھے زندگی سے رہائی ملے گی اور آپ کو قید سے رہائی. مجھے زندگی سے آپ کو رہائی سے. اچھا میسم جیسا ہو. میسم کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا. دربار میں لانے سے پہلے, قید کرنے سے پہلے, جس لمحے قید ہوا میسم تمبار, کچھ لمحے پہلے علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کوفے کے مرکزی چوک سے گزرتے ہوئے آگے آگے علی, پیچھے پیچھے میسم. مولا مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں, مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں, مجھے لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں. میسم کیوں؟ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا علی کے عشق میں, یہ پاگل ہو گیا علی کے عشق میں. میسم کی ان باتوں سے مجھے ایک کلیہ پتہ چل گیا, جو بھی جب بھی جہاں بھی کہیں پہ بھی کسی کو غالی کہے نا وہ حقیقت میں غالی نہ ہو. کسی کو غالی کہے نا تو پھر سمجھ آیا کرو اس کا تعلق دوسرے فرقے سے ہے, میسم کے فرقے سے نہیں ہے. مولا نے کہا میسم خوش ہوا کر, تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو کامل ایمان ہو گیا. سامنے گزرے علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میسم نے دیکھا یا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا میسم میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ رہا. مولا آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ مجھے بھی دکھا دینا وہ کیا دیکھ رہے ہیں. میسم کو مولا علی نے فرمایا وہ جو سامنے چھوٹا سا پودا ہے نا کھجور کا, میسم جب یہ بڑا ہوگا نا, بڑا ہوگا اس کو کٹوایا جائے گا, اس کے 4 حصے کیے جائیں گے, سب سے چھوٹا جو حصہ ہوگا نا اس کے ساتھ تمہیں میری محبت کے جرم میں پھانسی چڑھایا جائے گا. میسم ہے مولا مجھے آپ کی محبت کے جرم میں پھانسی چڑھا. ہاں میسم تجھے چڑھایا جائے گا. اچھا مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا نے اجازت دی. میسم گھر آیا, گھر سے لوٹا اٹھایا, جا کے پانی ڈالا, پانی ڈال کے طواف کرنے لگا. طواف کر کے کہتا ہے اے کھجور تو کب بڑی ہوگی, کب مجھے علی کے عشق میں تیرے ساتھ لٹکایا جائے گا, کب مجھے علی کے عشق میں سولی پہ چڑھایا جائے گا. میسم صبح ہوتی ہے تب بھی پانی لے کے, شام ہوتی ہے تب بھی پانی لے کے, رات ہوتی ہے تب بھی پانی لے کے. زمانہ دیکھ رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہے یہ پاگل ہو گیا ہے. زمانے والوں نے روکا میسم کو, میسم تجھے کیا ہو گیا ہے, تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے, تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. تجھے علی نے بتایا تجھے اس کے ساتھ سولی لٹکایا, تو اس کو پانی دے رہا, تو اس کو بڑا کر رہا ہے, تجھے زندگی سے پیار نہیں ہے. میسم نے کہا خاموش, زندگی سے زیادہ مجھے علی سے پیار ہے. زندگی سے زیادہ مجھے علی سے پیار. بس مختصر زندگی سے زیادہ علی سے پیار. میسم کو پکڑ کے لایا گیا ابن زیاد کے پاس. تخت دار پہ لانے سے پہلے میسم جکڑا ہوا ہے, شکنجے میں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. ابن زیاد کے سامنے آیا. ابن زیاد دیکھ کے کہتا اوے میسم تو علی کو چھوڑ دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, تو علی کو چھوڑ دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. میسم کہتا کیا تو سانس لینا چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں سانس چھوڑوں تو پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. میسم نے کہا بس میری سانسوں کا مالک علی ہے, میں سانس چھوڑ دوں. کیا مطلب میں علی چھوڑ دوں؟ علی کو میں نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا, اور علی ہے ناطق قرآن. کیا تو کہتا ہے کہ میں قرآن کو چھوڑ دوں؟ میں قرآن کو. اس نے کہا میسم اگر تو نہیں چھوڑے گا نا پھر میسم میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تیری گردن کاٹ دوں گا. جب کہا میں تیری گردن کاٹ دوں گا, میسم کہتا تو میری گردن نہیں کاٹ سکتا. اس نے کہا تو کیسے کہتا ہے میں تیری گردن نہیں کاٹ سکتا؟ اس نے کہا تو پہلے میری زبان کاٹے گا. اس نے کہا میں تیری پہلی زبان نہیں, میں تیری پہلے گردن کاٹوں گا. جلاد میرا ہے, تلوار میری ہے, سپاہی میری ہے, تو میرا قیدی ہے, تو توق میں زنجیروں میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میسم کہتا او جاہل, علی نے جب مجھے کہا ہے میری محبت میں پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی, تیرے جیسا 1000 کتا آ جائے مجھے موت کیسے دے سکتا ہے؟
ढिला तो नारा नहीं होता जितना ढिला नारा तुसा लाया है। मीसम क्यों इस तरीके से कर रहे थे? हालांकि जानते थे कि ये मुझे कत्ल करेगा, जुबान भी काटेगा, तैश दे रहे थे। अब पता चला विलायत अली का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आसान में अली जन वलीउल्लाह पढ़ लो, सिर्फ ये नहीं है कि तुम कलमे में पढ़ लो, सिर्फ ये नहीं है तुमने नमाज में पढ़ लिया। विलायत अली का नाम है कुर्बानियां देना, वो चाहे मजहब के लिए हो चाहे मजहब के रहनुमाओं के लिए हो। ये मीसम ने बताया, मीसम ने नहीं छोड़ सकता मैं अली को, और तू पहले मेरी जुबान काटेगा। उसने कहा अच्छा इसका हाथ काट दो। मीसम की उंगलियां काटी गई, जो ये उंगलियां कटी दूसरे हाथ से मीसम ने अपनी उंगलियां उठाई, चूमी, आंखों से लगा। मीसम की आंखों से आंसू निकल आया। इब्न ज़ियाद ने समझा डर गया है, देखे कहता बस इतनी थी मोहब्बत अली से, इतनी थी मोहब्बत, बस डर गए हो, यही था तुम्हारा जज्बा। बड़े कह रहे थे पहले तुम्हारी जुबान काटी जाएगी, जुबान काटी जाएगी, अभी तो तुम्हारी हाथ की उंगलियां कटी है, अभी तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा, फिर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, फिर तुम्हें कहां कहां लेके जाऊंगा, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा। मीसम कहा जाहिल, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तूने मेरी उंगलियां काट दी है, मैं इसलिए रो रहा हूं कितने अरसे से ये मेरे साथ है, मुझे पता ही नहीं चला ये अली के इश्क में कितनी आगे चली गई है। दोनों हाथ बुलंद करके, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। मीसम ने कहा अली के इश्क में कितनी आगे चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसने कहा मीसम अब भी वक्त है, अली को छोड़ दे, मुझे मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मीसम ने कहा ये हो नहीं सकता, तू मुझे चाह ले जाए, जो मर्जी करे, मुझे मंजूर है, अली को मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है। मीसम देख ले जलाद मेरा है, तलवार मेरी है, सिपाही मेरी है, मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। मीसम ने कहा अच्छा ठीक है, एक बात मेरी भी मान ले, ऐसा कर कूफा के मरकजी चौक में मुझे ले जा, वहां पे कूफा के मर्दो सन को इकट्ठा कर, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। इब्न ज़ियाद ने समझा शायद डर गया, अभी मुझे मान लेगा, अली को छोड़ देगा, इसलिए सबको इकट्ठा करा ताकि इसकी सिफारिश बन जाए। वो खुश हो गया, इब्न ज़ियाद खुश हो गए। मरकजी चौक कूफा के मीसम को उल्टा लटका दिया, अली का नौकर उल्टा लटका हुआ है, कूफा के मर्दो सन इकट्ठे हो गए। मीसम मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता, ओ कूफा के मर्दो सन, बचपन मेरा तुम्हारे साथ गुजरा, जवानी मेरी तुम्हारे साथ गुजरी, बुढ़ापा मेरा तुम्हारे साथ गुजरा, तुमसे बेहतर मीसम को जानता कोई नहीं है, मेरा वीर तुम के अलावा कोई जानता कोई नहीं है, लेकिन आज तक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। पहले बंदे से आखिरी बंदे तक बात समझ आए और दिल दादे तो जरूर बोलना है, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने कहा मीसम वो ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और मैं नहीं जानता और हम नहीं जानते? मीसम ने कहा ये जो सामने खड़ा है, ये जो जलाद खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है, ये जो सामने इब्न ज़ियाद है, ये बेटे किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के हैं, ये होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के हैं, ये होते किसी और के हैं, ये कहलवाते किसी और के हैं, ये फुला का बेटा है, ये फुला का बेटा है। इब्न ज़ियाद ने कहा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, खंजर निकालो, मीसम की जुबान काटो, कहीं मेरे बाप का पता ना बता दे। कहीं मेरे बाप का पता ना बता दे। खंजर निकला, इब्न ज़ियाद के हाथों पे आया, जलाद को कहता जल्दी से कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मीसम की जुबान काट, इससे पहले कि मेरा नाम इसकी जुबान पे आए, इसकी जुबान कटा कर। जो ही वो खंजर लेकर चला, मीसम की जुबान को पकड़ा, मीसम की जुबान पे खंजर रखा, मीसम ने उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ओए कुत्ते, अपने मालिक को बता, ये मेरे नाते के कुरान को झूठा कह रहा था, झूठा कहता था। कायनात के फजाइल इकट्ठे करो तो अली बनता है, कायनात के मसाइब इकट्ठे करो तो हुसैन इब्न अली बनता है। पर्ची आ गई, टाइम की किल्लत, तब तक मजलिस नहीं होती जब तक शाम वाली बीबी राजी न हो जाए। आका दरबंदी लिखते हैं, जिस जगह सफ़े अज़ा होती है, एक दिन पहले शाम से उठती है कि बीबी
جنت البقیع جاتی ہے. اجرکم من اللہ. شوق کا آخری دن ہے نا. ماں کو اٹھاتی ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتی ہے ایک بی بی. جزاک اللہ. کیوں بیٹا؟ اماں میرے حسین کی مجلس ہے. چل بیٹا میں تیرے ساتھ. نہیں اماں پہلے شام جانا ہے. کیوں بیٹا؟ شام سے تو آئی ہوں. آئی اکیلی ہوں آپ کو لینے کے لیے. بیٹا پھر شام کیوں جانا ہے؟ کہا حسین کی امانت وہی ہے نا. حسین کی سکینہ تو وہی ہے. دادیوں کو پوتیاں پیاری ہوتی ہیں, پوتیوں کو دادیاں بڑی پیاری. آپ اسے اپنی گود میں اٹھا دو, اسے لے کے جاؤ. شام آتی ہے, دونوں ماں بیٹی حسین کے سکون کو اٹھاتے ہیں. سوال کرو نا پھر کہاں جاتے ہیں؟ قبلہ پھر وہاں سے تینوں جنت البقیع آ جاتے ہیں. میں نے عالم تصور میں پوچھا بی بی پھر کیوں دوبارہ پھر جنت البقیع؟ رو کے عالیہ بنت علی نے کہا اس لیے کہ میرا سنگتی وہی ہے, تیرا رات رونے والا امام وہی ہے. اٹھا کے ایک دن پہلے مجلس سے ایک دن پہلے اسی جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی جگہ. اور یاد رکھا کرو جب بعد میں آؤ نا جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرو. اس لیے کہ یہ روایت میں ہے علی زین العابدین ایک مجلس میں گئے. مجلس نہیں تھی لیکن مجلس بن گئی. تو مولا وہاں بیٹھ کے جہاں سے لوگوں کا آنا تھا, میں سید ہوں نا ادب سے پڑھنے کا, جہاں سے لوگوں کا آنا تھا, لوگ جہاں سے داخل ہوں تو کیا کر کے آتے ہیں؟ جوتے اتار آتے ہیں. مولا وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہر آنے والے کو کہتے تیرا شکریہ, تو نے کون سا میرا بابا اترتا دیکھا تھا. جب مومن جانے لگتا ہے نا تو پردے میں بیٹھی جناب سیدہ سکینہ کہتی ہے دادی وہ جا رہا ہے جو میرے بابا کو رو رہا تھا. سہارا ہاتھ دو آگے بلند کر کے کہتی ہے دعا میں کرتی ہوں آمین تو کہنا, اس لیے کہ اس نے نہ تیرے بابا کو اترتا دیکھا تھا نہ تجھے جلتا دیکھا. اجرکم من اللہ. جزاک اللہ. تمید بن گئی. 4 کے 4 منٹ. حسین قبلہ 2 چیزیں لے کے کربلا میں داخل ہوئے. بڑی ذمہ داری سے پڑھنے کا ہوتی. ایک امامت, ایک خون. امامت وراثت حضرت محمد ہے اور خون میراث ابو طالب. کربلا کے میدان میں 18 جوان ابو طالب کے خاندان کے گئے. ابو طالب کا خون نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا. قبلہ 40 سے زیادہ مستورات ابو طالب کے خاندان کی قید ہو گئی. 60 سے زیادہ ابو طالب کے خاندان کے بچے. یہ تمید میں نے کیوں باندھی ہے؟ اس فکر کے لیے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں. قبلہ 18 جوان جو کربلا میں شہید ہو گئے ابو طالب کے خاندان کے. حسنین بھائی 40 سے زیادہ مستورات ابو طالب کے خاندان کی, 60 سے زیادہ بچے ابو طالب کے خاندان کے. اللہ جانے کیا بنی ہے آل محمد کی. جب یہ گئے تو 60 سے زیادہ بچے تھے, جب یہ واپس آئے تو ماں کی گود میں صرف 5 بچے تھے. گمنام قبریں بن گئی ہیں رستوں میں. آج تک پتہ ہی نہیں ہے ابو طالب کا چراغ کہاں سو گیا ہے. جزاک اللہ. اجرکم من اللہ. سب سے پیاری تھی سیدہ سکینہ. جاتے ہوئے امام حسین نے کہا تھا بہن عالیہ
یہ میری سکینہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بس تب سے جناب زینب نے کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے 11 محرم کا دن تھا، 11 محرم کو حسین کی یتیمہ کو علی کی بیٹی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ آل محمد کے گھرانے پہ لٹ پڑ گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کو جناب عالیہ کی گود سے چھین لیا گیا۔ ایک اکیلے ناکا پہ بغیر پلان کے ناکا پہ حسین کے یتیمہ کو باندھ دیا گیا۔ اب ناکا کو چلا دیا گیا، پورا قافلہ لٹا ہوا قید ہو کے جا رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 32 منزلیں ہیں دمشق تک، ہر منزل ہوتی ہے ایک دن میں، صبح سے لے کر شام تک اونٹ سفر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک منزل۔ 32 منزلوں کا سفر تھا دمشق تک، لیکن ان لعینوں نے آل محمد پہ کچھ ایسا ظلم کیا، 32 کے بجائے 16 دنوں میں پہنچا دیا۔ جزاک اللہ اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہر ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ہر ماں کی گود میں اس کے بچے تھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ان لائنوں کا کہنا تھا حکمران کے پاس جلدی پہنچنا ہے، جلدی انعام لینے ہیں، جلدی سے ناکوں کو بھگاؤ۔ یہ ناکوں کو بھگاتے تھے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بچے ماں کو پکڑتے رہتے تھے۔ جب اونٹ جلدی سے دوڑتے تھے، یہ ماں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے تھے۔ ماں رو رو کے کہتی تھی سید سجاد تیرا صدقہ ہے، حسین تیرا صدقہ۔ اجرکم من اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس 2 منٹ، یہ تیرا صدقہ۔ حسین کی بیٹی کو اکیلے ناکا پہ باندھا گیا، پورے رستے میں زینب مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، ناکا سکینہ اوپر ہی، سکینہ اوپر ہی ہے، سکینہ اوپر ہی ہے۔ ناکے بڑھتے گئے، زینب دیکھتی رہی، ایک ایک قدم پہ زینب مڑ کے دیکھتی تھی، ابھی میری بھتیجی اوپر ہی، ابھی میری بھتیجی اوپر ہی ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے، لیکن روایت ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ ایک مقام ایسا آیا، اب جو زینب نے اپنے محمل کا پردہ تو میں کہوں گا نا، اس لیے کہ کربلا کی خاک ہی محمل کا پردہ تھا، اپنے بالوں کو ہٹایا۔ اب جو سکینہ والے ناکا کو دیکھا جس میں سکینہ بندھی ہوئی تھی، اس ناکا کے پیٹ سے خون کے قطرے جاری تھے۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، گرا کے کہا سجاد تب تک یہ ناکا نہیں چلے گا جب تک میری بھتیجی کو آزاد نہ کر دیا جائے۔ عزاداراں، آج اب سکینہ کو اتارا گیا، اونٹ کی پشت بھی لہو لہان تھی، حسین کی بچی بھی لہو لہان۔ ماتم کر کے رو، ماتم کر کے پرسد ہو۔ جزاک اللہ۔ اتارا گیا سکینہ، گود میں لیا علی کی، علی بیٹی نے کوفہ پہنچا۔ کافر کوفہ جب نکلنے لگا، کتنی مظلوم ہے جناب سیدہ، جن کی چھوٹی بیٹیاں، ذرا خدا کے لیے ہاتھ بلند کرنا، خدا کا نام سید، ہاتھ باندھ کے پوچھ۔ گھر جب تم داخل ہوتے ہو نا، بیٹی چھوٹی بھی ہو، چھوٹے سے پیالے میں پانی لے کے کہتی نا بابا، تصور میں لاؤ نا حسین کی سکینہ کو، جس کو نماز شب میں مانگتا تھا اللہ مجھے سکینہ دے، بابا کے بغیر سوتی نہیں۔ تم گھر جا کے لیٹو گے نا، اپنی بیٹی کو سینے پہ سلاؤ گے، جب تمہارا سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے نا، تو پھر کربلا کی طرح منہ کر کے نا حسین تیری سکینہ کے بڑے ارمان۔ بس آخری جملہ، کوفہ سے چلنے لگا قافلہ، دوبارہ سکینہ کو اسی ناکا پر باندھ دیا گیا، قافلہ چلنے لگا، عزادار قافلہ نکل پڑا۔ اب جناب زینب پہلے تو مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، اب زینب کی نگاہ ہی ناکا پہ۔ سجاد دیکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سجاد پہلے جو گر رہے تھے نا وہ بچے تھے، پہلے جو گر رہے تھے نا وہ بچے تھے، سمجھ کے سننا، پہلے جو گر رہے تھے نا وہ بچے تھے، اب میرے حسین کی امانت ہے، اب میرے حسین کی امانت ہے، یہ ناکوں کو دوڑا رہے ہیں، میری سکینہ ڈری ہوئی ہے، میری سکینہ لہو لہان ہے، میری سکینہ زخمی ہے، میرے سکینہ کے کبھی کان دکھتے ہیں، کبھی رخسار دکھتے ہیں، میری سکینہ بڑی زخمی ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اچانک شہر شام کے قریب پہنچے، ایک شہر ہے ہمس، جس کا نام
شام ہے, یہ شہر شام کے قریب ہے, وہاں پہنچے. جناب زینب کوئی بھیڑ پہ نظر پڑی, جناب زینب نے آنکھیں بند کی. اب جو آنکھیں کھولی اس ناکا کو دیکھا جس پہ سکینہ تھی. اب ناکا خالی تھی, سکینہ نہیں تھی. ناکا خالی تھی. سے ہاتھ مارو نا, اپنے سر پہ ماتن کرو, تمہارے ہاتھ تو آزاد ہے نا. کہاں سجاد, کہاں سجاد, میری سکینہ کہاں ہے؟ اب جو زینب نے اپنے آپ کو ناکا سے گرایا, تیرا چوتھا مولا کہتا ہے میں کربلا کا ہر دکھ بھول سکتا ہوں, میں پھوپھی زینب کا گرنا نہیں بھول سکتا. کسی نے پوچھا مولا وہ کیوں؟ کہا جیسے میرا چچا زین سے زمین پہ آیا تھا اور میری پھوپھی ناکا سے زمین پہ آئی, اور میری پھوپھی اٹھی. کہا سجاد ہم جاتے ہیں, ہم سکینہ کو ڈھونڈنے جائیں گے. سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں ہم جاتے ہیں نا. کہا نہیں, کربلا کے میدان میں حسین نے کہا تھا زینب میری امانت تیرے سپرد ہے, اب میں اور کلثوم جائیں گے. زینب کلثوم چلی, کچھ پیچھے آئی, کیا دیکھتی ہے ایک برقعے والی خاتون ہے, گود میں سکینہ ہے. کبھی دایاں رخسار چومتی ہے, کبھی بایاں ہاتھ پکڑ لے بابا جی کے ہاتھ پکڑ, کبھی بایاں رخسار چومتی ہے, گلے سے لگاتی ہے. جناب زینب نے فرمایا او تیرا ہم پہ احسان ہے, تیرا زہرا پہ احسان ہے, تو نے زہرا کی پوتی کو گود میں اٹھایا ہے. اب جو پردہ اٹھا, کہا زینب پہچان, اور میں بقیہ چھوڑ کے